A Thunderbird F-16 fighter jet crashed. دوستو یہ خبر ایسی ہے کہ دل پر عجیب بجلی سی گری ہے یہ خبر سن کے. Also breaking this afternoon, this video just into our newsroom of an F-16 fighter jet crash. F-16 fighter jet crash ہو گیا ہے. کیلیفورنیا میں F-16 fighter jet crash ہوا ہے. ٹرونا ایئرپورٹ کے پاس یہ فائٹر جیٹ گرا ہے. ٹرمپ کو ابا جی سمجھتے ہیں. ٹرمپ سے نہیں ہے. سر ٹرمپ کو آپ لوگ ابا جی نہیں سمجھتے تھے. دیکھیں آپ نے یہ پوچھا تو سوری مجھے پوچھنا پڑا. اتنی فرسٹریشن, غصہ, دکھ. پاکستان بھارت کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جنگ. انہوں نے آئی تھنک ایک آپریشن لانچ کیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, وائی ایم آئی ٹیلنگ یو دس. دس از آل وین انڈیا ٹاکس ود آل دیز کنٹریز, جب کولمبو سیکورٹی کانکلیو ہوتا ہے. مگر یہ ایک سگنل بھی ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کو جس نے کہ کہا تھا آفیشیل ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے آپریشن سندور کو پاز کر دیا, یعنی کہ ختم نہیں کیا, اس کو دوبارہ کبھی بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش سے طاقتور حلقوں کے ترجمان کا صبر جواب دے گیا ہے. یہ جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے اب کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج 5 بجے کی 5 PM ٹوڈے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اس وقت تک, آج 5 بجے تک نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے, نہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا. جب فورسز اتنی بڑی تعداد میں سامنے آئیں گی, خاص طور پر زمینی افواج, تو پھر ان کو کنٹرول کرنا, روکنا مشکل ہو جاتا ہے. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. امریکہ میں گروار کو یو ایس ایئر فورس کا ایک F-16 لڑاکو ومان کریش ہو گیا. حادثے سے کچھ سیکنڈ پہلے پائلٹ سرکشت باہر نکل گیا, جس سے اس کی جان بچ گئی. حادثہ لوکل ٹائم کے مطابق صبح قریب 10:45 پر دکشنی کیلیفورنیا میں ٹرونا شہر کے ایک ریگستان میں ہوا. ومان ٹرونا ایئرپورٹ کے قریب 3 کلومیٹر دور گرا. ایئرپورٹ مینیجر نے بتایا کہ اس علاقے میں اکثر ملٹری ومان اڑتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پر آئے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ومان تیزی سے نیچے گرا تھا اور پائلٹ پیراشوٹ کے سہارے باہر نکل گیا. زمین سے ٹکراتے ہی ومان میں بڑا دھماکہ ہوا اور کالے دھوئیں سے آسمان بھر گیا. آپ کو یہاں بتا دیں کہ پاکستان بھی F-16 ومان استعمال کرتا ہے. اب جیسے ہی F-16 ومان کے کریش ہونے کی خبر آئی, پاکستان میں ماتم پسر گیا. F-16 نے پہلی اڑان 1974 میں بھری تھی, جس کے بعد یہ اب تک قریب 750 بار کریش ہو چکا ہے. کہ انڈیا جو ہے وہ دیٹ از ویری مچ کمیٹیڈ کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر جو انڈین اوشن ریجن جو ہے اس پہ ایکشن لے. وہاں پہ اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ ایکشن لے. انڈیا نے جو کوشش کی, یا جو ابھی یہ جو وہاں پہ فلڈ کے جو چیلنجز آئے, انہوں نے آئی تھنک ایک آپریشن لانچ کیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, وائی ایم آئی ٹیلنگ یو دس. دس از آل وین انڈیا ٹاکس ود آل دیز کنٹریز, جب کولمبو سیکورٹی کانکلیو ہوتا ہے, جب انڈیا کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انڈیا جو ہے وہ پلیٹ فارمز انٹروڈیوس کراتا ہے, جیسے سگار ہے یا بہت سارے اور. تو وہاں پہ کیا کہتا ہے, یا انڈین اوشن کے اندر اگر آپ کو یاد ہو, تو انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے یہ آپریشن سگار بندول لانچ کیا, سٹارٹ کیا. اس کے بعد فلڈز میں اور جہاں پہ لینڈ سلائڈ آئی, اور انڈیا نے اپنی نیول شپس, ایئر کرافٹ, ٹھیک ہے جی, اور ریلیف سپلائز اور ریسکیو ٹیمز, سو دس ریسکیو ایویکویشن اینڈ میڈیکل سپورٹ. تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے انڈین ایئر فورس نے C-130 اور بڑے جو جہاز ہیں ایئر لفٹ کرنے کے لیے ریلیف مٹیریل وہاں پہ 70 میڈیکل پرسن. یہ جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے اب کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج 5 بجے کی 5 PM ٹوڈے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اس وقت تک, آج 5 بجے تک نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے, نہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوگا, ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. یعنی کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے, کیونکہ ولاگز چل رہے ہیں, بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اس میں جو صدیق جان ہیں ان تک یہ خبر جو ہے وہ کسی نے پہنچائی, اور انہوں نے سب لوگوں تک, یعنی اپنے ویورز تک پہنچائی. تو ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں ان کے مطابق کہ آج 5 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے.
اور آج 5 بجے کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے ورنہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, کبھی نہ کبھی تو نہیں, وہ تو پتہ نہیں کتنی ہی بار چھری کے نیچے آ چکی ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار چھری کے نیچے کوئی اور آ چکا ہے. دیکھیے جو اندر کی لڑائیاں ہیں نا, اندر کی لڑائیاں وہ بہت انٹینسیفائی ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے والے ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ابصار عالم ہے سینئر جرنلسٹ, انہوں نے جیسے کہ میں نے ابھی یہ بتایا کہ سینئر جرنلسٹ جو صدیق جان ہے انہوں نے کہا جی 5 بجے کی ڈیڈ لائن ہے, لیکن اس سے پہلے ابصار عالم نے یہ کہا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے, یعنی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ایک عہدہ لے لیں آپ, لیکن جو دوسرا ڈیزگنیشن ہے یعنی نیا آرمی چیف ہمیں اپنی مرضی کا لگانے دیں. ہوا یہ کہ اس کے اوپر بڑی لڑائیاں ہو گئیں, کیونکہ جب ابصار عالم صاحب تو اپنا جو ولاگ ہے جو اپنا شو ہے وہ کر کے ادھر ادھر نکل گئے پتلی گلی سے, یعنی کہ وہ آرام سے سو گئے. لیکن صبح اٹھے تو ان کو پتہ کیا چلا بھائی اسی وقت تھوڑی دیر میں جو عطا اللہ تارڑ ہیں انہوں نے تو ان کو خوب کھری سنائی ہیں ابصار صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ آپ نواز شریف کا نام کیوں لے رہے ہیں, کہ آپ کو نواز شریف نے بتایا. تو یہاں تک ہوا کہ پھر ان کو ابصار صاحب کو ایک اور ولاگ کرنا پڑا کہ بھائی نواز شریف نے خبر دی ہے یا نہیں دی مجھے. انہوں نے کہا بھائی نواز شریف نے تو میری ماں کے اس جہاں سے جانے پر بھی جو ہے وہ فون نہیں کیا, تو وہ مجھے جو ہے وہ اس کے اوپر خبر کیا دیں گے. ویسے تو دیکھیں یہ لاجک جو ہے یہ کوئی اتنی چنگی نہیں, یعنی یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خبر دینا چاہے تو وہ اگر ماں کے انتقال پر نہیں بات کرے گا تو وہ کسی, دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف نے بات نہ بھی کی ہو, اور بہت سے ذرائع ہیں جہاں سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں کہنا کہ وہ میری خبر اتوں پہنچا دے ہے. دیکھیں ویسے تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک خبر جب آپ تک پہنچتی ہے تو جو 11واں بندہ ہے اس تک وہ خبر کچھ کی کچھ بن کے پہنچتی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن لڑائی ہوئی کہ عطا اللہ تارڑ نے انہیں یہ پھر کہا, جو کہ منسٹر ہے, منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں کی نواز شریف نے, اور آپ کیوں نام لے رہے ہیں ہمارا, آپ ہمیں بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں. بات تو یہی ہے جو بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے وہ کہیں گھسیٹا ہی نہ جائے. اب اس کے اندر کچھ اور نام بھی آ رہے ہیں. دیکھیے وہ جیسے میں نے کہا جتنے میں اتنی باتیں, اب تو یہی چل رہا ہے نا, کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہم جو سب آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ سب رومرز ہیں, افواہیں ہیں. جیسے کہ میں نے بھی کہا افواہوں کا طوفان گرم ہے, لیکن انہی افواہوں کے بیچ کہیں نہ کوئی خبریں بھی ہیں اور خبروں کے بیچ افواہیں بھی ہیں. تو آپ جس کو خبر سمجھنا چاہیں خبر سمجھے, جس کو آپ افواہ سمجھنا چاہیں اس کو افواہ سمجھے. ہمارا کام ہے آپ تک جو لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے وہ پہنچانا, کیونکہ اب ہم ان جرنلسٹوں میں سے تو ہیں نہیں کہ آدھے جو ہیں وہ ہو گئے ان کی طرف اور آدھے جو ہیں وہ ہو گئے ان کی طرف. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, تو ہم نے کہا ہم ہی بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں ہی پھر بیچ میں کھڑے ہونا ہوگا, ایک غیر جانبدار, ایک ٹرو جرنلسٹ بن کے.